حضرت نظام الدین اولیاء اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، پھر غش کھا جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور اپنے شوہر کے کان میں یہ بات ڈالی کہ لگتا ہے کہ یہ سارے خاندان کو مروا دے گا، کہاں ہم غریب لوگ، کہاں وہ شہزادی، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دنوں کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہبندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ اچھا تو یہ کپڑا تہہ کر کے بتاؤ۔ اب دھوبن سے ویسے تہہ نہیں ہو رہا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ ڈالا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سکتے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بھگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت نے کہا اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کون بدقسمت لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں اسے کیسے مان لیا، جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں اس سے عشق کیسے ہو گیا، جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ اس کا ہر حکم ماننے کے پابند کیوں اپنے آپ کو کیے ہوئے ہیں؟ بہرحال ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے تہہ شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے خدا نخواستہ عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء پھر فرمانے لگے وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، ہماری عبادات کا کچھ معلوم نہیں کہ قبول ہوں گی یا منہ پر مارتی جائیں گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری ماؤں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر نماز وہ مستحب نہیں فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں، فرض کو ٹھیک ادا نہیں کر پا رہے۔ پھر فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ فرمانے لگے یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، ان کی حالت دیکھ کر، اور کہا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، آپ کو آرام ملتا رہے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دن بھر میں جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، جتنی نیکیاں کرتے ہیں، جتنے نوافل پڑھتے ہیں، جتنا خود کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اس میں اخلاص کی کمی ہے، اس میں خشوع اور خضوع کی کمی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کئی حدیثوں کے مفہوم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات باور کرائی کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اگر وہ خشوع و خضوع سے خالی ہے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب ہم دنیا بھر کی ساری ریاضتیں کرنے کے بعد، اپنی تمام عمر گزارنے کے بعد اللہ کے ہاں پہنچیں یہ زوم لیے ہوئے، یہ فخر لیے ہوئے، یہ خوش گمانی لیے ہوئے کہ ہم نے اللہ کی بڑی عبادتیں کی ہیں، ہم نے اس کا بہت کہنا مانا ہے، لیکن ہماری عبادتیں ریاکاری والی نکلیں، ہماری نمازیں خشوع و خضوع سے خالی نکلیں۔ کیا ہوگا اس وقت جب ہمارے پاس اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا؟